بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ کے دریچوں میں ایک ہمارے ایسی ہستیاں موجود ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ ہاں، ایک سازش ہے جس کے تحت ان عظیم ہستیوں کو آج ہمارے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا اور نہیں بتایا جاتا، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں تاریخ کی دنیا کی ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ میری مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ کے یہ وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی حکومت کو قربان کیا اور اپنی حکومت کو پاؤں تلے۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر یہ کہا کرتے تھے اپنے رجا بن حیوہ کو کہ رجا، میں نے ان ہاتھوں سے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، اپنے چچا اور سسر عبد الملک بن مروان کو، اپنے بردر ان لا سلیمان بن عبد الملک کو اور ولید بن عبد الملک کو، گورے چٹے رنگ والے۔ اور سلیمان بن عبد الملک جو تھے ناظرین، وہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھا کر، مگر جب ان کی وفات ہو گئی تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے اور قبلے کی طرف سے منہ۔ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار، اللہ نے ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دیا کیونکہ وہ ظالم تھے اور لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ خدا ترس، 3 بر اعظم پر ان کی حکومت اور ایک شخص بھی زکوٰۃ لینے والا۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا لاہور ان کی حکومت کے زیر سایہ تھا۔ یہ محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ کاشگر، اسپین، جرمن، 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا شخص اپنے گھر جاتا ہے تو ان کی بیگم فاطمہ بنت عبد الملک ان سے کہتی ہے کہ عید قریب آ رہی ہے، بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں کپڑے خرید، خزانے اور بیت المال اتنے بھرے ہوئے تھے کہ رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تو بچوں کو نئے کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں۔ تو کچھ دیر خاموشی رہی تو بیگم نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لیں، تو اس سے میں بچوں کے کپڑے بنا لوں گی اور باقی گھر کی روٹی کا خرچہ وہ میں گھر میں بیٹھ کے محنت مزدوری کر۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز کی بیگم فاطمہ بنت عبد الملک۔ محترم ناظرین، یہ وہ خاتون ہیں جو آج تک دنیاوی لحاظ سے آج تک ایسی خاتون نہ پیدا ہوئی ہے نہ ابھی تک آئی۔ یہ 7 نسبتوں سے شہزادی رہی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بن مروان بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، خاوند بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی۔ اور ہمارے آنے والے بچوں کو ان کے بارے میں کوئی پڑھائے نہیں۔ ان کے سلیبس میں سے ان مجاہدین اور ان اسلامک پرسنالٹی کو نکال دیا گیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایڈوانس تنخواہ لے آئیں تو اس سے میں بچوں کے کپڑے بنا لوں گی اور گھر کا خرچ میں گھر میں بیٹھ کے مزدوری کر کے۔ محترم ناظرین، عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیگم کی بات کو کہا کہ آپ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو اب وہ اپنے وزیر خزانہ کے پاس اور وزیر خزانہ کو کہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ چاہیے، دے سکتے ہو؟ تو وزیر خزانہ نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اس نے کاغذ اور پینسل عمر بن عبدالعزیز ان کے سامنے رکھ کر کہا آپ اس پہ تحریر کر دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ دے دوں۔
اور ایک لفظ منہ سے نہ کہا، اور واپس آ کر اپنی بیگم کو کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو پرانے کپڑوں ہی سے گزارا کر لیں۔ محترم ناظرین، اس طرح کے ہمارے کئی شخصیات ہیں، ہمارے کئی نامور لوگ ہیں۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی، کیا لوگ تھے۔ ایک مفکر نے کہا ہے کہ اندھیروں کو کوسنے کی بجائے کیوں نہ ایک ننھا سا چراغ جلا لیا جائے۔ تو ہم نے یہ پی ایف جی نیوز چینل کے حوالے سے ایک ننھا سا چراغ جلا دیا، اور اس میں ہم اپنے آنے والے نسل کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، اور اس چینل پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔